میرا نام مرحا ہے اور دنیا میں میرا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے میرے بڑے بھائی ارحم۔ ہمارے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب میں بہت چھوٹی تھی اور ارحم بھائی نے مجھے ایک باپ کی طرح پالا پوسا۔ انہوں نے اپنی پوری جوانی میری پڑھائی اور میری خوشیوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ ایک نجی کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتے تھے اور دن رات محنت کرتے تھے تاکہ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ ارحم بھائی کا خواب تھا کہ وہ مجھے پڑھا لکھا کر ایک کامیاب انسان بنائے۔ میں بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور میرے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی ارحم بھائی کی زندگی میں ایک نئی خوشی آئی تھی جب ان کی شادی آئزل سے ہوئی۔ آئزل بھابھی بہت خوبصورت، سگھڑ اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کے آنے سے ہمارے چھوٹے سے اور خاموش گھر میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی اور پورے گھر کو چمکاتی۔ ارحم بھائی کے آفس جانے سے پہلے ان کے لیے گرما گرم ناشتہ تیار کرتی اور میرے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے کی میز پر چائے اور بسکٹ لا کر رکھ دیتی۔ ان کا دھیما لہجہ اور پیار بھری باتیں دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میرے بھائی کو دنیا کی سب سے بہترین بیوی مل گئی ہے۔ ارحم بھائی بھی اپنی شادی شدہ زندگی سے بے حد خوش تھے اور ان کے چہرے پر ہر وقت ایک اطمینان بخش مسکراہٹ رہتی تھی۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا جس کا نیچے والا حصہ میرا تھا، وہاں کچن، لاؤنج اور میرا کمرہ تھا، جبکہ اوپر والا پورا پورشن ارحم بھائی اور آئزل بھابھی کے لیے مخصوص تھا تاکہ ان کی پرائیویسی خراب نہ ہو۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایک ایسا دن آیا جس نے میری پوری زندگی اور میری سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ ارحم بھائی صبح 8:30 بجے اپنی بائک اسٹارٹ کر کے آفس کے لیے نکل گئے۔ میں اس دن کالج سے چھٹی ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ جب میں نیچے کچن میں گئی تو دیکھا کہ چائے کا پین چولہے پر رکھا ہوا تھا، لیکن کچن میں کوئی موجود نہیں تھا اور ناشتے کا سامان بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا، جو کہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ آئزل بھابھی کبھی بھی کچن کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی ہوں گی یا کوئی کام کر رہی ہوں گی، اسی لیے میں نے نیچے لاؤنج سے ہی زور سے آواز دی کہ بھابھی آپ کہاں ہیں؟ کیا میں ناشتہ اوپر لے آؤں یا آپ نیچے آ رہی ہیں؟ لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ شاید اوپر پنکھا چل رہا ہے اور وہ میری آواز نہیں سن پائیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی اوپر چلی جاتی ہوں اور ان سے ناشتے کا پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے پاؤں میں چپل پہنی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے پورشن کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں ختم کر کے اوپر کے ہال میں پہنچی تو مجھے آئزل بھابھی کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پورا بند نہیں تھا بلکہ اس میں تھوڑی سی جھریاں باقی تھیں۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی تو میرے قدم وہیں زمین پر دھنس گئے اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ کمرے کے اندر سے بہت عجیب اور پراسرار آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آئزل بھابھی کی آواز تھی، لیکن ان کی آواز میں ایک عجیب سا خمار شامل تھا۔ وہ بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں آہیں بھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بس کیجیے، اب مجھ سے مزید یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر ارحم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میری سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گئی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا میری کوئی غلط فہمی ہے، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں جو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ بھابھی کی ان خمار آلود آہوں کے بیچ کمرے سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ وہ آواز بہت دھیمی اور گہری تھی، لیکن وہ ارحم بھائی کی آواز بالکل نہیں تھی۔ وہ کوئی اجنبی مرد تھا جو بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ تم تھوڑا سا حوصلہ رکھو آئزل، اگر تم ابھی ہمت ہار جاؤ گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تمہیں یہ روز کرنا پڑے گا جب ارحم گھر پر نہ ہو، اور یاد رہے ارحم کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے، ورنہ ہمارا پورا پلان خراب ہو جائے گا۔ آئزل بھابھی نے روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں میں جانتی ہوں، ارحم مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا تو سب خراب ہو جائے گا، اسی لیے آپ بس جلدی کیجیے اور ارحم کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جائیے۔ ان جملوں کا سننا تھا کہ میرے دماغ پر جیسے کوئی بڑا ہتھوڑا آ کر لگا ہو۔ غصے، صدمے اور خوف کی ایک ایسی لہر میرے اندر دوڑی کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔
تو کیا آئزل بھابی جنہیں ہم اپنے گھر کی عزت اور اپنے بھائی کی خوشی سمجھ رہے تھے، وہ میرے بھائی کی پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور وہ بھی ارحم بھائی کے آفس جاتے ہی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میرا پہلا ارادہ یہ ہوا کہ میں زور سے لات مار کر دروازہ کھول دوں اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ارحم بھائی کو فون کر دوں، لیکن پھر میرے اندر کے خوف اور عقل نے مجھے روک دیا۔ اگر اندر موجود مرد کوئی خطرناک انسان ہوا اور اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو ارحم بھائی کو سچائی کون بتائے گا؟ میں کانپتے ہوئے قدموں سے بالکل خاموشی کے ساتھ واپس نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بستر پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ مجھے اپنے معصوم بھائی پر اتنا ترس آ رہا تھا جو اس شدید گرمی میں باہر پسینہ بہا کر ہمارے لیے کما رہا تھا، اور یہاں گھر میں اس کی پیٹھ پہ اتنا بڑا چھرا گھونپا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ارحم بھائی کو بغیر کسی پکے ثبوت کے یہ سب بتاؤں گی تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی بیوی پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ الٹا مجھ سے ہی ناراض ہو جائیں۔ اسی لیے مجھے خود اس سچائی کی تہہ تک پہنچنا ہوگا اور اس مرد کا چہرہ دیکھنا ہوگا جو میرے بھائی کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آتا ہے۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی اور میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرے کانوں میں اب بھی بھابھی کی وہ آہیں اور نامعلوم مرد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی ارحم بھائی کو فون کروں اور انہیں سب کچھ بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ پیر اتنے ٹھنڈے ہو چکے تھے کہ مجھ سے موبائل بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں بستر پر بیٹھی اکیلی روئی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں ہزاروں بھیانک خیالات آ رہے تھے۔ کیا میری بھابھی اتنا گرا ہوا کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ میرے بھائی کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہیں؟ یہی سوچ سوچ کر میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ صبح کے 9 بجے سے دوپہر کے 12 بجے تک میں اسی کمرے میں قید رہی۔ میں نے اپنے کمرے کی لکڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دھوپ تیز ہو چکی تھی، لیکن میرے اندر ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے ہر آہٹ پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ غیر مرد اب نیچے آئے گا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اوپر جا کر دوبارہ سنوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس گناہ کے منظر کے قریب بھی جا سکوں۔ 12 بجے کے قریب اوپر کے پورشن سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تو میری سانسیں رک گئیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا تاکہ ایسا لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور آئزل بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر عجب سا سکون اور ہلکی سی تھکن تھی۔ انہوں نے میرے پاس آ کر بڑے پیار سے میرا کمبل ہٹایا اور بولی، مرحا تم آج کالج نہیں گئی اور ناشتہ بھی نہیں کیا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو مجھے ان کی معصومیت کے پیچھے ایک بھیانک سائے کا احساس ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ اوپر کون تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو پیا اور بہت مشکل سے اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے کہا کہ جی بھابھی، بس سر میں شدید درد تھا، اسی لیے میں سو گئی تھی۔ آئزل بھابھی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ ہاں تمہارا سر تو بہت گرم ہو رہا ہے، تم لیٹو، میں تمہارے لیے کچن سے گرما گرم چائے اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھی سوچتی رہی کہ ایک انسان اتنا بڑا اداکار کیسے ہو سکتا ہے جو ایک طرف اتنا گھناؤنا کام کرے اور دوسری طرف مجھ سے اتنی ہمدردی دکھائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے کا کپ اور پراٹھا لے کر واپس آئیں اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں ہر نوالا بہت مشکل سے نگل رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد بھابھی نے مجھ سے کہا کہ مرحا، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو میں ارحم کو فون کر کے آفس سے بلا لیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں گھبرا گئی اور میں نے جلدی سے کہا کہ نہیں بھابھی، ارحم بھائی کو فون مت کرنا، وہ آفس میں مصروف ہوں گے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا آرام کروں گی تو درد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ آئزل بھابھی نے مسکرا کر سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں اوپر جا کر کپڑے استری کر لیتی ہوں۔ ارحم کے آنے کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ وہ چائے کا خالی کپ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی اور میں دوبارہ اکیلی رہ گئی۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے پورا وقت تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ارحم بھائی کو بغیر کسی پکے ثبوت کے کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے اندھی محبت کرتے ہیں اور اگر میں نے زبانی بات کی تو وہ شاید مجھ پر ہی شک کرنے لگیں یا ہمارا گھر برباد ہو جائے۔ مجھے اس مرد کو اپنے کیمرے میں قید کرنا ہوگا یا اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو شام کے 5 بج رہے تھے اور اب ارحم بھائی کے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا۔
ٹھیک 5:30 بجے باہر بائک کی آواز آئی اور ارم بھائی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی، لیکن جیسے ہی آئزل بھابھی اوپر سے نیچے آئیں اور انہوں نے ارم بھائی کو پانی کا گلاس دیا تو بھائی کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ ارم بھائی نے بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آئزل، تم سامنے ہوتی ہو تو میری دن بھر کی تھکن سیکنڈوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے کہ میرا معصوم بھائی کس عورت پر اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے، جو اس کی پیٹھ کے پیچھے روز صبح کسی اور مرد کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ رات کے کھانے کی میز پر ماحول بہت خاموش تھا۔ ارم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ مرہا، آج تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا کالج میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں بھائی، بس پڑھائی کا تھوڑا بوجھ ہے۔ ارحم بھائی نے ہنستے ہوئے آئزل بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو آئزل، ہماری مرہا اب بڑی ہو گئی ہے، اس پر پڑھائی کا پریشر ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو۔ بھابھی نے مسکرا کر جواب دیا کہ ارحم، میں تو مرہا کا اپنی سگی بہن سے بڑھ کر خیال رکھتی ہوں۔ بھابھی کا یہ جملہ سن کر میرا دل چاہا کہ میں وہیں چیخ پڑوں، لیکن میں خاموش رہی اور کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ رات میرے لیے کسی عذاب کی طرح گزری۔ میں پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور صبح کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگلے دن صبح 9 بجے دوبارہ وہی مرد آئے گا، اور اس بار میں صرف سنوں گی نہیں، بلکہ اس گناہ کے جال کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا کوئی پکا راستہ نکالوں گی۔ میں نے اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگا دیا تاکہ صبح ویڈیو ریکارڈ کر سکوں۔ رات بھر کی بے چینی کے بعد جب صبح کا سورج نکلا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اسے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا تاکہ جیسے ہی بھائی آفس جائیں میں اوپر جا کر اس نامعلوم مرد کی ویڈیو بنا سکوں۔ ارحم بھائی ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر کچن سے لاؤنج میں آئے اور ناشتہ کرنے کے لیے میز پر بیٹھ گئے۔ میں بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور بھابھی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگی۔ آئزل بھابھی کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جو اب مجھے کسی گہرے مکر و فریب کی طرح لگتی تھی۔ بھائی نے جلدی جلدی ناشتہ شروع کیا اور میں نے سوچا کہ جیسے ہی بھائی گھر سے نکلیں گے میں اوپر والے کمرے کا رخ کروں گی۔ ابھی بھائی ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ آئزل بھابھی کچن سے باہر آئیں اور ان کے ہاتھ میں میرا کالج کا بیگ تھا۔ انہوں نے وہ بیگ ارحم بھائی کے سامنے ہی میز پر رکھا اور بہت فکر مندی کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی کہ ارحم دیکھیے نا اپنی لاڈلی بہن مرہا کو، یہ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی اور کالج جانے کے بجائے آرام سے لاؤنج میں بیٹھی ہے۔ میں نے جب حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ ارحم بھائی سے مخاطب ہو کر بولی کہ ارحم، مرہا کہہ رہی ہے کہ اس کے سر میں درد ہے اور وہ آج بھی کالج سے چھٹی کرنا چاہتی ہے۔ آپ ہی اسے سمجھائیں کہ اس کے فائنل ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح اتنی چھٹیاں کرنا پڑھائی کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ بھابھی کی یہ چال دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ ارحم بھائی کا سہارا لے کر مجھے گھر سے دور کرنا چاہتی تھی۔ ارحم بھائی نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر بولے کہ مرہا، یہ بھابھی تمہاری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہاری پڑھائی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے اور ٹیسٹ کے دنوں میں چھٹی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارحم بھائی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ اگر تمہاری طبیعت واقعی زیادہ خراب ہے تو مجھے بتاؤ، میں آفس سے چھٹی کر لیتا ہوں اور ہم سب ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھا کر دوائی لے آتے ہیں۔ لیکن اگر ہاسپٹل نہیں جانا تو پھر تمہیں ہر حال میں کالج جانا ہوگا، کیونکہ میں پڑھائی میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ بھائی کی زبان سے یہ بات سن کر میں بالکل بے بس ہو گئی۔ ارحم بھائی کو کیا معلوم تھا کہ ان کی معصومیت اور ان کی پڑھائی کی فکر کا فائدہ اٹھا کر ان کی بیوی ان کے پیٹھ پیچھے کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھائی کو کسی طرح روکوں یا کوئی بہانہ بناؤں، لیکن ارحم بھائی کا پریشر اتنا زیادہ تھا اور بھابھی بار بار بھائی کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کہ مرہا چلو جلدی سے کپڑے بدلو اور ارحم کے ساتھ ہی گھر سے نکلو۔ اس زبردستی کے سامنے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر میں زیادہ بحث کرتی تو شاید بھابھی کو شک ہو جاتا کہ میں ان کا راز جان چکی ہوں اور ارحم بھائی بھی مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ چنانچہ میں نے روتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور کالج جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ جب میں گلی میں چل رہی تھی تو میرا پورا دھیان پیچھے اپنے گھر کی طرف تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اور بھائی کے جاتے ہی وہ اوپر کا کمرہ کھلے گا اور وہ اجنبی مرد دوبارہ میرے بھائی کے بستر پر بیٹھ کر آئزل بھابھی سے ملے گا۔ میں کالج پہنچ تو گئی لیکن میرا جسم وہاں تھا اور میری روح میرے گھر کے اس اوپری کمرے میں بھٹک رہی تھی۔
کالج کے ہال میں پروفیسر لیکچر دے رہے تھے اور تمام لڑکیاں اپنے نوٹس تیار کر رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف فیضل بھابی کی وہ خمار بھری آہیں اور اس مرد کے وہ جملے گونج رہے تھے جو وہ میرے بھائی کی پیٹھ پیچھے بول رہے تھے۔ میں سارا وقت اپنی بینچ پر بیٹھی اکیلی یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ مرد کون ہو سکتا ہے اور فیضل بھابی اتنی بڑی بے وفائی کیسے کر سکتی ہے۔ ارحم بھائی نے ان کو کیا نہیں دیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی ہر فرمائش پوری کی، انہیں اس گھر کی ملکہ بنا کر رکھا اور بدلے میں انہیں یہ دھوکہ مل رہا تھا۔ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور مجھے بار بار گھڑی کی طرف دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی سوئی 9 پر پہنچی میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں وہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہوگا جو کل ہوا تھا۔ میں نے تڑپ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے بھائی کی عزت کی حفاظت فرما اور مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا کہ میں اس گناہ کے جال کو ہمیشہ کے لیے تار تار کر سکوں۔ کالج کی چھٹی ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے، لیکن میرے لیے 1 منٹ کسی سال کی طرح گزر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ کالج سے واپس جاتے ہی میں کوئی نہ کوئی ایسا پکا انتظام کروں گی کہ بھابی کی یہ چالاکی ان پر ہی الٹی پڑ جائے گی اور ارحم بھائی کے سامنے اس عورت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ کالج کے ہال میں بیٹھ کر میرا دم گھٹ رہا تھا اور گھڑی کی سوئیاں جیسے میرے دل پر چل رہی تھی۔ 9:20 ہو چکے تھے اور میرا دماغ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے گھر میں وہ سب کچھ دوبارہ شروع ہو چکا ہوگا جو میرے بھائی کی عزت کو مٹی میں ملا رہا تھا۔ مجھ سے اب مزید وہاں بیٹھنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ میں نے اپنے بیگ سے کتابیں نکالی اور اپنے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات لائے۔ میں تڑپتے ہوئے پرنسپل کے آفس کی طرف بھاگی اور اپنی جگر سوزی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈم میرے پیٹ اور سر میں اتنا شدید درد ہے کہ مجھ سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، مہربانی کر کے مجھے جلدی سے گھر جانے کی اجازت دے دیں ورنہ میں یہیں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پرنسپل نے میری حالت دیکھ کر ترس کھایا اور مجھے فوری طور پر گھر جانے کا پاس لکھ کر دے دیا۔ میں نے کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے روڈ پر آتے ہی ایک رکشے والے کو روکا اور اسے کہا کہ بھائی جتنی جلدی ہو سکے مجھے میرے گھر پہنچا دو، جتنے پیسے مانگو گے میں دوں گی، بس گاڑی تیز چلاؤ۔ رکشے والا تیز رفتاری سے گلیوں کو پار کر رہا تھا اور یہاں میرے دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میں دل ہی دل میں ارحم بھائی کا معصوم چہرہ دیکھ رہی تھی جو اپنے ماتھے کا پسینہ بہا کر اس عورت کے لیے خوشیاں خرید رہا تھا جو اس وقت گھر میں کسی غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ جب رکشہ میری گلی کے موڑ پر پہنچا تو میں نے اسے تھوڑا ہی دور روک دیا۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور بیگ کو کندھے پر مضبوطی سے پکڑ کر دبی زبان میں اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ پورا محلہ اس وقت بالکل خاموش تھا کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ میں نے پوری ہوشیاری سے بغیر کسی آواز کے مین گیٹ کو اپنی چابی سے کھولا اور گھر کے صحن میں داخل ہو گئی۔ نیچے کا پورا پورشن بالکل سنسان تھا، گھر میں برتن ویسے ہی پڑے تھے اور پورے گھر میں ایک عجیب سی عبرتناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی چپلیں وہیں لاؤنج میں قالین پر اتار دی تاکہ میرے پاؤں کی آہٹ کا ایک ذرہ بھی اوپر تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو ریکارڈنگ موڈ پر سیٹ کر کے اسے اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپا لیا۔ اب میں ایک ایک سیڑھی بہت احتیاط سے چڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہی تھی میرے کانوں میں وہ خوفناک اور شرمناک آوازیں واضح ہونا شروع ہو گئیں جنہوں نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جیسے ہی اوپر کے ہال میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ارحم بھائی کے کمرے کا دروازہ اس بار آدھا کھلا ہوا تھا اور وہاں سے آنے والی آوازیں اتنی گہری اور تیز تھی کہ کوئی بھی شریف انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ کمرے کے اندر سے فیضل بھابی کی تڑپتی ہوئی اور خمار سے بھری آہیں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بس کیجیے، مجھ سے مزید یہ درد اور یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، یہ بہت سخت ہے، میرے پورے جسم میں جیسے آگ لگ رہی ہے، خدا کے لیے اب بس کر دیں۔ بھابی کی ان مدہوش گناہوں کے بیچ اس نامعلوم مرد کی بھاری آواز آئی جو بہت بے باکی اور غرور سے ہنس رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فیضل تم اتنی کمزور کیوں ہو، ہمت کرو، چلو شاباش، اب جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، دیکھو میں تمہیں اور زیادہ سکون ملے گا اور تمہاری یہ تڑپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بس اپنے پیروں کو کسی اونچی چیز پر رکھ لو۔
بھابھی نے ایک لمبی اور گہری سسکی بھری اور بولی کہ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری یہ چوری پکڑی نہ جائے۔ آپ بس جلدی کیجیے اور جو کرنا ہے جلدی ختم کیجیے، کیونکہ مرحا بھی کالج سے کسی بھی وقت واپس آ سکتی ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ مجھ پر نظر رکھ رہی ہے۔ دروازے کی جھرری سے جب میں نے یہ سب سنا اور ان کے شرمناک مکالمے میرے کانوں میں پڑے تو میرا خون کھول اٹھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ غصے اور صدمے کی ایک ایسی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی کہ میرا دل چاہا میں ابھی دروازہ کھول کر اس مرد کے منہ پر تھونک دوں اور بھابھی کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گھسیٹوں، لیکن میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس وقت اکیلی اندر گئی تو وہ مرد مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، یا یہ دونوں مل کر کوئی نیا ڈرامہ رچا دیتے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل کو بالکل دروازے کی جھرری کے سامنے کیا اور ان کی اس گناہ بھری گفتگو اور بھابھی کے ان شرمناک کی آہوں کی پوری آڈیو ریکارڈ کر لی۔ یہ ثبوت اتنا پکا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت آئزل بھابھی کو بے گناہ قرار ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ریکارڈنگ بند کی اور خاموشی سے نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میرا پورا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اب میرے پاس اپنے بھائی کو اس جہنم سے نکالنے کا وقت آ چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنا موبائل نکال کر ارم بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میں ابھی گر جاؤں گی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ آج مجھے اپنے بھائی کی زندگی کو ایک بہت بڑے دھوکے سے بچانا تھا۔ ارحم بھائی نے دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا اور بولے کہ ہاں مرحا، کیسی ہو تم؟ کیا کالج پہنچ گئی ہو؟ بھائی کی معصوم آواز سن کر میری ہچکی بن گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحم بھائی میرے رونے کی آواز سن کر ایک دم گھبرا گئے اور بولے کہ مرحا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیا؟ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکا اور بہت مشکل سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بھائی اب جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ابھی اسی وقت سب کام چھوڑ کر فوری طور پر گھر آ جائیں۔ ارحم بھائی نے پریشانی میں پوچھا کہ لیکن ہوا کیا ہے مرحا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آئزل ٹھیک ہے نا؟ میں نے تڑپ کر جواب دیا کہ بھائی اگر آپ اپنی عزت اور اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے، بس اپنی بائک اٹھائیے اور 10 منٹ کے اندر گھر پہنچے، اور یاد رہے کہ گھر کے مین گیٹ سے نہیں بلکہ پچھلے راستے سے بالکل خاموشی سے اندر آنا ہے اور اوپر بھابھی کے کمرے کی طرف جانا ہے۔ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے بھائی کو مزید کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا اور فون کاٹ دیا۔ اب مجھے بس ارحم بھائی کا انتظار تھا، جو اس گھر کی بربادی اور اپنی بیوی کا اصل چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ ارحم بھائی کا آفس ہمارے گھر سے کافی دور شہر کے دوسرے کونے میں تھا، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ انہیں ٹریفک اور فاصلے کی وجہ سے گھر پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور لگ جائے گا۔ ارحم بھائی کو فون کرنے کے بعد جب میں نے موبائل میز پر رکھا تو میرے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے اور میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ غصے، خوف اور صدمے کی وجہ سے میرا سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ارحم بھائی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھبرا جائیں گے اور شاید اوپر والا وہ اجنبی مرد چوکس ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے مجھے خود کو ہر حال میں پرسکون کرنا تھا، تاکہ ارحم بھائی کے آتے ہی ہم دونوں مل کر اس گناہ کے جال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ میں بستر سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کے واش روم کے اندر چلی گئی۔ میں نے واش روم کے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے خود پر ترس آ گیا۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے نلکے کو کھولا اور ٹھنڈے پانی کے چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ پانی کے اس ٹھنڈے لمس سے میرے دماغ کی رگوں کو تھوڑا سا سکون دیا۔ میں نے صابن سے اچھی طرح اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور تولیے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو یقین دلایا کہ مرحا، تمہیں ارحم بھائی کے سامنے مضبوط بننا ہوگا۔ اگر تم ہمت ہار گئی تو تمہارے بھائی کا گھر اور عزت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ واش روم سے باہر آ کر میں دوبارہ اپنے بستر کے کونے پر بیٹھ گئی اور ارحم بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ گھر میں اس وقت بالکل قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نیچے کوئی آواز نہیں تھی، لیکن میرا پورا دھیان اوپر کے پورشن کی طرف تھا، جہاں آئزل بھابھی اب بھی اپنے اس نامعلوم عاشق کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ شخص ارحم بھائی کے آنے سے پہلے ہی پچھلے راستے سے نکل نہ جائے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ایک ایک منٹ مجھے کسی سال کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر گلی کی طرف دیکھتی کہ ارحم بھائی کی بائک کب آئے گی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد باہر گلی میں ایک بائک کی جانی پہچانی آواز آئی۔ ارحم بھائی نے مجھے میرے کہے کے مطابق بائک کو مین گیٹ پر روکنے کے بجائے پچھلی گلی میں بند کیا تھا۔
اور وہ بہت ہوشیاری سے پچھلے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف کے تاثرات تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے سیدھے نیچے لاؤنج سے ہوتے ہوئے میرے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ارحم بھائی نے آتے ہی اپنے آفس کا بیگ زمین پر پٹکا اور میرے پاس بیٹھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولے کہ مرحا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ تم نے فون پر اس طرح کیوں بات کی، اور آئزل کہاں ہے؟ ارحم بھائی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکل آئے، لیکن میں نے اس بار خود کو رونے سے روکا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل اٹھایا اور ارحم بھائی کے بالکل آگے کر دیا۔ ارحم بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بھائی، آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں اور نہ ہی میں اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس موبائل کے اندر موجود ہیں، آپ بس میرے فون کی ریکارڈنگ چیک کر لیں۔ ارحم بھائی نے تذبذب کے عالم میں میرے ہاتھ سے فون پکڑا۔ ان کی انگلیاں بھی پریشانی کی وجہ سے لرز رہی تھیں۔ انہوں نے اسکرین پر موجود پلے کے بٹن پر کلک کیا تاکہ وہ اس سچائی کو دیکھ سکیں جس نے میری دنیا ہلا دی تھی۔ جیسے ہی ارحم بھائی نے ویڈیو پلے کی تو میرے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ ابھی موبائل کے اسپیکر سے آئزل بھابی کی وہ شرمناک آہیں اور اس غیر مرد کی ہوس بھری باتیں گونجنا شروع ہوں گی اور ارحم بھائی کا غصہ آسمان کو چھوئے گا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ موبائل کی اسکرین پر جو کچھ پلے ہوا اس نے میرے پورے وجود کو سن کر کے رکھ دیا۔ موبائل سے کسی گناہ یا کسی مرد کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں تو کوئی اور ہی ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ ویڈیو چند دن پہلے کی تھی جب ہم سب مل کر ایک پکنک پر گئے تھے اور وہاں ارحم بھائی اور آئزل بھابی ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے تھے۔ ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا تھا اور دونوں میاں بیوی بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرت اور ہکا بکا ہو کر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اوپر کھڑے ہو کر بھابی کے کمرے کے باہر کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ میں نے خود اس گناہ کی گفتگو کو اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کیا تھا، تو پھر اس وقت اس فائل کی جگہ یہ پکنک والی پرانی ویڈیو کیسے پلے ہو رہی تھی؟ ارحم بھائی نے پوری ویڈیو دیکھی اور پھر بہت غصے اور الجھن کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بولے کہ مرحا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھے اتنی دور آفس سے سب کام چھڑوا کر اپنی اس پرانی ویڈیو کو دکھانے کے لیے بلایا ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں ارحم بھائی کے غصے کو دیکھ کر بالکل گونگی ہو گئی۔ میرے پاس ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا کہ آخر وہ ریکارڈنگ کہاں گئی جو میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت سمجھ کر بنائی تھی۔ کیا میں نے ریکارڈنگ کا بٹن دبانا ہی بھول گئی تھی یا پھر موبائل کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تھی؟ ارحم بھائی بستر سے کھڑے ہو گئے اور غصے میں چلانے لگے کہ مرحا، میں آفس میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں اور تم یہاں میرے ساتھ بچوں والے کھیل کھیل رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، اوپر کمرے میں بھابھی کے ساتھ کوئی ہے، آپ میرے ساتھ اوپر چلیں۔ میری بات سن کر ارحم بھائی بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا اور وہ مجھے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گھورنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک شدید ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور اونچی آواز میں کہنے لگے کہ مرحا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم میری بیوی پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا رہی ہو۔ آئزل اس گھر کی عزت ہے اور وہ ایک ایسی عورت ہرگز نہیں جو اپنی حد پار کر رہی ہو، اور میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، چاہے تم میری سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ارحم بھائی کا یہ شدید غصہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، لیکن اب میرے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بھائی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا کہ بھائی، خدا کی قسم میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی اور نہ ہی مجھے بھابھی سے کوئی دشمنی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں بھائی کو وہ پوری سچائی بتا دوں جو میں پچھلے 2 دن سے اپنے دل میں چھپائے گھٹ رہی تھی۔ میں نے ارحم بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بھائی، آپ کے آفس جانے کے بعد روز صبح ٹھیک 9 بجے بھابھی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ پرسوں جب میں اوپر ناشتے کا پوچھنے گئی تو کمرے سے آئزل بھابی کی آہیں اور سسکیاں آ رہی تھی اور ان کے ساتھ ایک غیر مرد کی آواز بھی تھی۔ وہ مرد بھابی سے کہہ رہا تھا کہ یہ کام ہمیں روز کرنا پڑے گا جب ارحم گھر پہ نہ ہو، اور ارحم کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے بھائی کو یہ بھی بتایا کہ آج جب بھابی نے مجھے زبردستی آپ کا نام لے کر کالج بھیجا تو مجھے شک ہوا اور میں کالج سے جلدی چھٹی لے کر واپس آ گئی۔ میں بھی کچھ دیر پہلے جب اوپر گئی تو وہ مرد اب بھی اندر موجود تھا اور میں نے خود بھابی اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ چھوٹی سی درد سے کمرے کے اندر کا منظر تو ٹھیک سے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، لیکن آڈیو پوری ریکارڈ ہوئی تھی۔ ارحم بھائی میری یہ باتیں سن کر جیسے پتھر کے بن گئے تھے۔
ان کا پورا جسم کانپنے لگا اور ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ میری بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے اتنی بڑی بات جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ارحم بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ مرحا، اگر یہ سچ ہے تو پھر اس موبائل میں وہ ویڈیو کیوں نہیں ہے جو تم نے بنائی تھی؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ ویڈیو کیسے بدلی، شاید جلدی میں مجھ سے غلط فائل پلے ہو گئی ہے یا ریکارڈنگ کا بٹن نہیں دبا، لیکن خدا کے لیے میری بات پر ایک بار بھروسہ کریں، وہ مرد ابھی اوپر کمرے میں ہی ہے۔ بھابھی کسی عورت کے ساتھ نہیں بلکہ اس مرد کے ساتھ اوپر کمرے میں موجود ہے۔ اگر آپ ابھی میرے ساتھ اوپر چلیں تو سب سچ سامنے آ جائے گا۔ ارحم بھائی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، ان کا غصہ اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پورا پی گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی لیکن خطرناک آواز میں بولے کہ ٹھیک ہے مرحا، میں تمہارے ساتھ اوپر چلتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر اوپر کوئی نہ ہوا اور یہ تمہاری کوئی غلط فہمی یا جھوٹ ہوا تو میں زندگی بھر تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی مجھے منظور ہے، آپ بس میرے پیچھے آئیں اور بالکل آواز نہیں کرنی تاکہ وہ شخص چوکنا نہ ہو جائے۔ ہم دونوں بالکل خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ارحم بھائی کے قدموں میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ وہ اپنی اس بیوی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، اور میں اپنے بھائی کی عزت کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم اوپر کے پورشن کی طرف بڑھ رہے تھے، ہال میں اندھیرا اور خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ارحم بھائی کے دل کی دھڑکن مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب ہم اوپر کے ہال میں پہنچ چکے تھے اور آئزل بھابھی کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ ارحم بھائی کا غصہ اپنی انتہا پر تھا اور انہوں نے اپنے پورے جسم کا زور لگا کر ایک زوردار لات ماری اور کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا۔ دروازہ دھماکے سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور ہم دونوں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس مرد کا گریبان پکڑ لوں اور ارحم بھائی اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن جیسے ہی ہماری نظریں کمرے کے اندر منظر پر پڑی، ہمارے قدم وہیں جم گئے اور ارحم بھائی کا غصہ ایک دم صدمے اور حیرت میں بدل گیا۔ کمرے میں کوئی بھی غیر مرد موجود نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی گناہ کا کھیل چل رہا تھا۔ آئزل بھابھی بیڈ پر بالکل آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ان کے چہرے پر عجب سی حیرت تھی۔ انہوں نے ہم دونوں کو اس طرح اچانک کمرے میں آتے دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے اتری اور بہت معصومیت سے بولی کہ ارحم آپ اس وقت گھر آ گئے؟ اور مرحا تم بھی اس کے ساتھ ہو؟ کیا بات ہے، آپ دونوں اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں اور دروازہ اس طرح کیوں توڑا ہے؟ ارحم بھائی نے پورے کمرے کا چکر لگایا۔ انہوں نے بیڈ کے نیچے، الماری کے پیچھے اور واش روم کے اندر بھی دیکھا، لیکن وہاں کوئی پرندہ بھی موجود نہیں تھا۔ پورا کمرہ بالکل صاف تھا۔ ارحم بھائی نے جب دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو انہوں نے مڑ کر مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ میرے جسم کا خون جم گیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید غصہ اور شرمندگی تھی۔ ارحم بھائی نے اپنے جذبات پر قابو پایا کیونکہ وہ بھابھی کے سامنے گھر کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے بھابھی سے کہا کہ آئزل کوئی بات نہیں ہے، اصل میں مرحا کی کالج میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، پرنسپل کا فون آیا تھا تو میں اسے کالج سے لینے چلا گیا اور بس اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ دروازہ شاید ہوا سے بند تھا اسی لیے زور سے کھل گیا۔ تم پریشان مت ہو، میں اب واپس آفس جا رہا ہوں۔ ارحم بھائی نے مٹھیاں بھینچ کر میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر کسی نے تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ میں وہیں بیڈ کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مرد آخر کہاں غائب ہو گیا اور میری ریکارڈنگ کیسے بدل گئی۔ ارحم بھائی کے نیچے اترتے اور بائک اسٹارٹ کر کے گلی سے جانے کی آواز جیسے ہی آئی، کمرے کا پورا ماحول ایک دم بدل گیا۔ آئزل بھابھی کے چہرے سے وہ معصومیت اور حیرت کا نقاب سیکنڈوں میں اتر گیا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بہت فخر سے اپنے بال پیچھے کیے اور میرے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا طنز تھا۔ انہوں نے دھیمی اور زہریلی آواز میں کہا کہ مرحا تمہیں کیا لگا تھا؟ تم بہت چالاک ہو۔ تم صبح 9 بجے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر میری ریکارڈنگ کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ تم بچی ہو اور تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے تمہاری وہ چوری اسی وقت پکڑ لی تھی جب تم سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی۔ آئزل بھابھی نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر میری تھوڑی پکڑی اور بولی کہ جب تم واش روم میں اپنا منہ دھو کر خود کو پرسکون کر رہی تھی نا، تب میں چپکے سے نیچے آئی تھی اور تمہاری میز پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر میں نے وہ اصلی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی اور اس کی جگہ وہ پرانے پکنک والی ویڈیو پلے لسٹ میں ڈال دی تھی تاکہ جب تمہارا بھائی ارحم آئے تو اسے لگے کہ تم پاگل ہو چکی ہو اور اپنی بھابھی پر جھوٹے الزام لگا رہی ہو۔ اب بولو تم کیا کرو گی؟ تم نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلا تو لیا، لیکن سچائی تو میرے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے میرے کان کے پاس آ کر بہت غرور سے کہا
کہ مرحا یاد رکھنا، تم چاہ کر بھی مجھے ارحم کی نظروں میں گنہگار ثابت نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ ارحم مجھ پر اندھا بھروسہ کرتا ہے اور اب تو وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ تم نے مجھے اس گھر سے نکلوانے کا پلان بنایا تھا نا، لیکن اب دیکھنا میں تمہیں اس گھر میں کیسے اکیلا اور بے بس کرتی ہوں۔ ارحم اب ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرے گا اور تمہاری حیثیت ایک جھوٹی لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں رہے گی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہت جلد میں تمہیں اس گھر سے رخصت کروا کر تم سے جان چھڑواؤں گی۔ اب جاؤ اور نیچے جا کر اپنے آنسو صاف کرو۔ بھابھی کی یہ شاطرانہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں اپنے گھر کی عزت سمجھ رہی تھی وہ اتنی خطرناک اور چالاک نکلے گی، جس نے سیکنڈوں میں پورا کھیل ہی پلٹ دیا تھا۔ اب میں اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو چکی تھی اور میرے پاس بھائی کو دکھانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں بچا تھا۔ اس واقعے کے بعد آئزل بھابھی نے ایک ہفتے کے اندر اندر نہ جانے ارحم بھائی پر کیا جادو کیا اور کیا کھیل کھیلا کہ بھائی نے اچانک میری پڑھائی بیچ میں ہی چھڑوا دی اور اصرار کر کے میری شادی اپنے ایک دوست کے ساتھ طے کر دی۔ میں ارحم بھائی کے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن بھابھی کے بچھائے ہوئے جال کی وجہ سے بھائی کا بھروسہ مجھ پر سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں جھوٹی ہوں اور بھابھی سے حسد کرتی ہوں۔ ارحم بھائی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی رخصت کر دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے سسرال جا چکی تھی اور ارحم بھائی کو یہ سچ کبھی نہ بتا پائی کہ ان کی بیوی واقعی ان کے پیٹھ پیچھے کسی غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے سسرال میں دکھ اور تکلیف کے ساتھ وقت گزارنے لگی، لیکن سچائی زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ شادی کے ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک مجھے میکے سے ایک ایسی بھیانک خبر ملی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے پتہ چلا کہ آئزل بھابھی کو ان کے کمرے میں کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور قتل کا پورا الزام ارحم بھائی پر آ گیا ہے اور پولیس نے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے۔ میں بدحواس ہو کر روتی ہوئی جیل میں بھائی سے ملنے پہنچی تو ارحم بھائی سلاخوں کے پیچھے سر پکڑ کر رو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مرحا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ہمیشہ کی طرح دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا اور جیسے ہی اوپر گیا تو دیکھا کہ آئزل اپنے کمرے میں خون میں لت پت پڑی تڑپ رہی تھی اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا پولیس آ گئی۔ میں نے اپنے معصوم بھائی کو بچانے کے لیے فوری طور پر ایک بڑا وکیل کیا اور خود اپنے طور پر ساری معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ جب وکیل نے پولیس کی مدد سے آئزل بھابھی کے موبائل کا ڈیٹا نکلوانا شروع کیا اور گلی کے خفیہ کیمروں کی تلاشی لی تو وہ سچائی سامنے آئی جس نے ارحم بھائی کے ہوش اڑا دیے۔ پتہ چلا کہ آئزل بھابھی کوئی معصوم عورت نہیں تھی، بلکہ وہ شہر کے کئی امیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھی اور وہ ان غیر مردوں کو بلیک میل کر کے ان سے لاکھوں روپے وصول کرتی تھی۔ روز صبح 9 بجے جو مرد ان کے کمرے میں آتا تھا وہ بھی ان کا ایک شکار تھا، جس سے ان کا پیسوں کا لین دین پر شدید جھگڑا ہو گیا تھا۔ بھابھی اس مرد کو مزید بلیک میل کر رہی تھی، جس کے غصے میں آ کر اس شخص نے پچھلے دروازے سے اندر گھس کر بھابھی کی جان لے لی اور ارحم بھائی کو پھنسانے کے لیے لاش وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عدالت میں جب آئزل بھابھی کا یہ گندا اور کالا کردار کھل کر سامنے آیا اور پولیس نے اس اصلی قاتل کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تو ارحم بھائی کی آنکھوں سے اندھے بھروسے کی پٹی ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ وہ جیل سے رہا تو ہو گئے، لیکن انہیں اس بات کا زندگی بھر کا پچھتاوا ملا کہ انہوں نے ایک مکر و فریب کرنے والی عورت کے لیے اپنی سگی بہن کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور بنا تحقیق کیے گئے شک نے ان کا پورا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔